مولانا صاحب آپ سے یہ سوال کرنا ہے میں نے کہ اس وقت علمی محفلیں بھی بہت زیادہ برپا ہو رہی ہیں، گفتگو ہوتی ہے اخبارات میں اور مختلف طریقے سے پروگرامز بھی آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز جو سب سے اہم وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے کردار کا تعین کیسے کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب تک ایک شخص خود اس کو احساس نہیں ہوگا کہ میرا کیا فنکشن ہے، اس کو گفتگو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ ایسے لوگ جو ملازمت پیشہ ہیں، 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں، عام سطحی لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، ان کو کیسے کامیابی دنیا میں یا آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے پریشانیاں بھی ہیں اور کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، مسائل ہیں، ان سے وہ کیسے نکلیں اور کیسے اپنی زندگی کو آخرت کے لیے کامیاب کرا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ ایسی جو زندگی لیے کارآمد محض فلسفیانہ باتوں کا کیا فائدہ؟ جو میرے بھائی نے یہ بات فرمائی نا اور بالکل توجہ دلائی کہ جو کچھ ہم پوچھتے ہیں یا سنتے سناتے ہیں اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرنا، اپنے میں تبدیلی لانی ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ اگر یہ نہیں تو یہ ساری ورزش فضول ہے، زبان کا ہی ہے یہ دھندا اور کانوں کا چسکا۔ تو اس بارے میں صبح بھی ایک عالم دین میرے پاس آئے تھے کینیا سے، تو دوست ہی اپنے بیٹھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جو بات علی طنطاوی نے جو شام کے ایک عالم انہوں نے کہی نا وہ ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک حکایت کے پیرائے میں سمجھایا کہ اب امت کر کیا رہی ہے، اس لیے کچھ نہیں نتیجہ نکلتا، دعائیں ہو رہی ہیں، امام کعبہ رو رہے ہیں، کوئی اللہ نہیں سنتا۔ ایک مجلس میں سوال کیا لوگوں نے یونیورسٹی میں مجھ سے کہ اتنا مجمع ہوتا حج کا، امام ہوتا اس میں، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اللہ اس کی سنے۔ میں نے کہا اللہ کیوں سنے؟ اللہ کو کیا پڑی آپ کی پارٹی بنے؟ آپ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ رونے سے اللہ کیوں سنے گا؟ تو علی طنطاوی فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہو گیا بیمار، بالکل یہ میرے اور آپ پر لاگو ہوتی ہے بات۔ طبیبوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کے لیے جو دوائی تیار ہونی ہے وہ ایک حوض جو ہے نا تالاب دودھ کا بھرا ہونا چاہیے، اس میں دوائی بنے گی۔ اس نے ایک حوض بنوایا اور اعلان کر دیا کہ سب شہر کے لوگ جائیں اور ہر آدمی ایک ایک گلاس دودھ کا اس میں ڈالتا ہے، میں صبح بھرا ہوا دیکھوں گا حوض۔ اب میں کیا نا پہلا دانار دانشور، میں نے کہا سب دودھ ہی ڈالیں گے، چلو میں پانی ڈال دوں تو کیا پتہ چلے گا۔ میں نے پانی ڈالا، آپ گئے، آپ نے بھی کہا لوگ دودھ ڈالیں گے پانی۔ صبح بادشاہ گیا تو میرے بھائیوں وہاں کچی لسی بھی نہیں ملی، پانی۔ کام ہمارا یہ ہے کہ پانی، دودھ کوئی نہیں ڈالتا، کرتا کراتا کوئی نہیں، نہ عالم کرتے ہیں نہ عوام کرتے ہیں۔ دعائیں ہیں، سیمینار ہیں، کانفرنسیں ہیں، الحمراء ہوٹل میں ہو رہا ہے، ہماری میں وہ کھا پی رہے ہیں سب، کسی کا ارادہ نہیں کہ کچھ کرنا۔ آپ نے سنا کہ یہ کام کرو، شروع کرو، جن چیزوں سے روکا گیا وہ چھوڑ دو، توبہ کرو، تو کوئی فائدہ ہوگا نا کہ اس جمعہ میں کوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سید عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں اگر پڑھتے تھے نا آگے سبق نہیں ہوتا تھا۔ 10 آیتوں میں جو کچھ آیا تھا نا کہ یہ کرو، وہ سارے کام شروع کر دیتے تھے، جن سے روکا گیا تھا رک جاتے، جب اس پر عمل پورا ہو جاتا تھا نا پھر اگلی 10 آیتیں شروع ہوتی۔ جب قرآن پورا ہوتا تھا تو علم بھی مکمل ساتھ ہی عمل بھی مکمل۔ لوگ جو تھے نا وہ قرآن بن چکے ہوتے تھے، قرآن کتاب ہوتا تھا، یہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے تھے، جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا قرآن کے سانچے میں۔ اب جب یہ کام نہیں ہوتا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن تو ایک کتاب ہے، وہ میری اور آپ کی شکل میں ڈھل جائے کہ لوگ آواز سنیں، کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اگر سلوک کرے فرمایا ایسی طریقے سے پیش آ کہ گردن اکڑی ہوئی نہ۔ قرآن کہتا جاتا وہ بنتے جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں تو پھر جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کیسی بات ہے، اللہ کے رسول کی اس سے زیادہ کوئی تعریف نہیں، آپ ہزاروں نعتیں بیان کریں کچھ بھی نہیں، ایک ہی جملہ کافی ہے۔ آدمی نے پوچھا کہ ام المومنین رسول اللہ کا کردار کیا تھا، کیا اخلاق تھے آپ کے، چال چلے، کیریکٹر کیا تھا؟ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، جو قرآن میں بیان ہوا نا یہ سارا حضور کا کردار تھا۔ رسول اللہ کو دیکھ لو چلتا پھرتا قرآن تھا، قرآن پڑھ لو یہ لکھا ہوا محمد تھا، جو آپ میں تھا اس میں بیان ہوا،
اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس میں قصے بھی آتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، کہانیاں بھی آتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہم اپنے زمانے تک پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بدلا ہوا پردہ، وہ بات اصل میں محمد کی ہو رہی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، سارا قصہ تو آپ کا ہی ہوتا، آپ پر وہی گزری جو نوح علیہ السلام پر گزری، جو موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس لیے قرآن کے مطابق ڈلے۔ بالکل ٹھیک کہا بھائی نے کہ بدلنا نہیں اگر تو یہ سارا کاروبار بیکار ہے، فضول ورزش ہے، کوئی نفع نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے۔ باقی جو ہے نا کہ ایک آدمی کس طرح گزارا کرے، تو پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ کا اصول اگر پوری جماعت، فرد کا معاملہ لگا، ایک آدمی تو تنہا تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی تنگ ہو سکتا تھا، مگر اگر پوری جماعت انقلاب لے آئے نا، حکمران نیک ہو جائے، ملک کا دستور قرآن و سنت ہو جائے، امیر لوگ جو سمجھ لے کہ ہمارے مال ہمارے نہیں ہیں، امانت ہے، اور ہمارے بھائی جو تنگ رست ہے ان کا حق ہے، ان تک ہم نے پہنچانا، احسان نہیں، اپنی ضرورت سے جو زائد ہے ان کا ہے، یہ ڈیو ہے ان کا، اگر ہم نے نہ دیا تو جیسے قرضہ دبانے والا مجرم ہے، ہم اس طرح کے مجرم ہوں گے۔ تو وہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ پھر معاشرے میں کوئی شخص نہیں مرے گا۔ کس درینجہ محتاج نے دین جہاں آ جاتا وہاں کوئی آدمی محتاج نہیں ہوتا، اس کی ضرورت گھر بیٹھے لوگ آ کر پوری کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں حالات، سارا نظام بگڑا ہوا، یہاں قرآن مجید کی رہنمائی مدد کرتی ہے۔ ایسے زمانوں میں پیغمبر ہوئے کہ حکومت کفار کی تھی، یہ انقلاب نہیں لا سکے، وہاں پھر قرآن مجید نے کہا کہ بندہ مومن جنا اس کو دین میں عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تو اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ تیرے حالات کو جانتا ہے۔ اگر مشکلات میں تو مبتلا ہے نا تو یہ چند روزہ زندگی حوصلے اور صبر سے گزار، اپنی عزت آبرو نہ برباد کرنا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، ایک کنگال بھی نہ ہو مگر خوددار ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ایک کنگال بھی بادشاہوں سے بڑھ سکتا ہے، جھکتا نہیں، ایک امیر ہو کر بھی کتے کی طرح ان کے پاؤں چاٹتا پھرے گا، وہ محتاج سمجھتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ دیتا اس کو اگر معاشرہ نہیں ٹھیک، یہ لوگ حقوق نہیں دیتے تو اپنی خودی برباد نہیں کرنی، وہ اللہ پر بھروسہ کر، جو رزق مل رہا ہے اس پر قناعت کر۔ اور تنگی بھی ہے تو میں آپ کے سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دوں گا، دہلی میں ان کی بارگاہ محبوب الہی، تو بہت بڑے ولی، تو بادشاہوں کا بھی زمانہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی یہ لے، آپ نے کبھی نہیں ان سے کچھ مانگا۔ اور گھر میں حال یہ تھا، کبھی فاقہ ہو جاتا، کبھی روٹی ہوتی، اماں کی عبارت بہت ہو گئے تو گھر میں حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ آتے، تو جس دن فاقہ ہوتا نا، اماں کا ایک محاورہ تھا، اس دن کہہ دیتے نظام الدین امروز مہمان خدا ہستیں، آج ہم خدا کے مہمان، آپ سمجھ جاتے کہ آج کھانے کو کچھ نہیں، اللہ کے مہمان۔ اور حالت یہ تھی کہ کئی دن جب لگاتار ملتا نا، آپ پھر کسی دن کہہ دیتے اماں دعا کرو اللہ کے مہمان بنے۔ یہ ایمان جب پیدا ہو جاتا نا، غریب رہ کر بھی آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ اور اگر لاکھوں کروڑوں بھی آپ کے پاس آ جائے ذرا قارون بن جائے آپ، اگر یہ قناعت نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں، تو یقین جانے یہی ڈپریشن اور بیماریاں اور پریشانیاں جان نہیں چھوڑیں گی۔ یہ اندر ہے راج کہ آدمی سمجھے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں، کوشش کرے پوری، اور مل جل کر معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے جہاد بھی کریں، بیٹھ نہ جائیں سمجھیں کہ یہ ظالم تو دولت پر ہے نا قابض، یہ ہماری قسمت میں نہیں لکھا بھوکا، یہ ظالم نہیں صحیح بانٹ رہے، ہمیں چاہیے کہ مل کر ایسی صحیح اسلامی حکومت لائے جو ہمارا حق حضرت صدیق اکبر کی طرح زبردستی ان سے وصول کر ہمیں دے۔ اور ایسا وقت بھی آیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اگر زکوٰۃ سے مسئلہ حل نہ ہوا تو میں صرف زکوٰۃ پر نہیں رہوں گا، سب امیروں کی دولت ضبط کر کے سارے غریبوں میں برابر تقسیم کر دوں گا، میں امت کا سربراہ ہوں، یہ سب میرے بچے ہیں، کچھ بھوکے مرتے رہے کچھ کھاتے رہے، یہ نہیں ہوگا، اگر آرام سے دے دے ان کا حق بالکل ٹھیک ہے، ورنہ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر میں ساری دولت ضبط کر لوں گا اور غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اسلام جو میرے بھائی کہتا ہے نا، اس کے لیے ہم کوشش نہیں نہ کرتے، میں بیان کروں آپ سن لیں کیا ہوگا۔ اگر کوئی تنظیمیں ہوں جو ایمانداری سے جو تنظیمیں تھیں بھی، اب اس کو ثانیہ ہی کہنا چاہیے، وہ بھی سیاست کا شکار ہو گئی، 2-4 سیٹوں کے پیچھے پڑ گئی، وہ انقلاب والی بات وہ بھی چھوڑ بیٹھی، میں ان سب کا ساتھی رہا ہوں، مگر وہ بات جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ان کے پاس بھی کچھ نہیں رہا، امت ہو گئی مایوس کہ دینی جماعتوں نے بھی کچھ نہیں دیا۔ تو حقیقت میں حال یہی ہے کہ ہم سوچیں کہ جب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوتا،
محض مسائل سے بات نہیں بنے گی، اور اگر جب تک یہ وقت نہیں آتا ہمیں اپنی قناعت اور خودداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، غریبی میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں سکون نصیب ہوگا۔ جی اگر ایک مسلمان جماعت سے لیکن ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ آج کل تو ہو رہا ہے فرض کریں کہ قبائلی علاقوں میں وہاں پہ زبردستی یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فار ایگزامپل شام کو کہ یہ اپنی دکان بند کر دو، جو آئے گا شیر کروانے کے لیے اس کے حساب سے جو چیزیں کھنچوانی ہے ہم کو زبردستی کرا دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ طرح کی زبردستی اسلام نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور دوسرا ایک کافی کوشچن ہے کہ جنرلی کہا یہ جاتا ہے کہ جس قسم کی قوم ہوتی ہے اسی قسم کے حکمران اس پہ نافذ کر اس پہ مسلط کر دیے جاتی ہیں، تو کیا ہمیں بجائے اس کے حکمرانوں کے پیچھے بڑھیں گے وہ درد ہیں، ہمیں اپنی آواز کی کرنی چاہیے یا ان کے پیچھے پڑنا چاہیے؟ بات میں پہلے دوسرے حصے کو لیتا ہوں۔ یہ بھی دنیا کے حکمرانوں کو ایک ڈھال ہاتھ آ گئی۔ ہمارے لوگوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ جیسے تم ہوگے ویسے حکمران تم پر کر دو، ان کو بہانہ مل گیا کہ یار ہمیں کیوں روتے ہو، جیسے تم سے ویسے ہی آ گیا۔ یہ سلانے کے لیے ایک بہت اچھی گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں یہ فرمایا، نہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ سب منگھرس باتیں ہیں جو لوگوں نے داخل کر دی، اور شکر ہے کہ اللہ نے ایسی ٹیمیں اور ایسے ماہرین شروع سے امت میں پیدا کر دیے جائے کہ اس چیز کو پرکھتے رہے کہ یہ بیان کرنے والا کون ہے، کیسا اس کا حال ہے، ہر چیز صحیح ضعیف موضوع الگ ہوگی کہ یہ تو بالکل من کرتا ہے، یہ کمزور ہے، یہ صحیح ہے، یہ ڈاکٹر بالکل جھوٹی بات، کوئی نہیں کہ حکمران ویسے ہوں گے جیسے تم۔ باقی ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اگر حکمران کے لیے کہتے رہے خود اپنے کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، حکمران آسمان سے اترے گا۔ یہ بھی دونوں چیزیں ساتھ ہیں کہ رعایا بھی بدلنے کی کوشش کرے، مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ رعایا بدلنے کی ہزار کوشش کرے، اگر حکمران نہ بدلنا چاہے کیا کر سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بھیجیں گے جہاں دانش ہو رہے ہیں، پر جی اگر نہ پڑھائیں تو ظاہر رہ جائیں۔ اس لیے جکڑ اس طرح لیتا ہے حکمران کے عوام بیچارے کچھ نہیں کرتے، وہ کسی جزیرے میں جا کر دیکھو، لازم ہے کہ بے شک آہستہ آہستہ ہوگا، مگر ذہن میں یہ تبلیغی جماعتیں یہ بتائیں، یہ نہ کہیں اٹھتے کہ ہمیں سیاست کے واسطہ نہیں، یہ تو دین کی جڑ پر چھری آپ نے تیر دی، اور دین تو کہتا ہی نہیں ہے کہ حکمران جو تبدیل ہونا چاہیے۔ آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہم صرف نماز روزہ کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، سیاست گندا لفظ نہیں، حکمران عوام کے لیے بھلائی کے کام، نبی فرمایا ایک شوق ہوتا دوسرا، اب میرے بعد نبی نہیں خلیفے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نا حکومت کو ذہن سے نکالتے کہ اس کو نہیں ٹھیک کرنا، یہ دین کے ڈاکو دشمن بن رہی، ایسا صوفی روری دین کے خلاف بہت نقصان دہ بات کر رہا۔ عوام کا ذہن تیار کرو کہ بیٹا ایسا ایسا جانا اس منزل کی طرف کہ اقتدار نیک لوگوں کے پاس ہے، یہ بات۔ دوسری بات کیا پوچھی آپ نے، وہ سختی، تو کچھ چیزیں ڈاکٹر صاحب ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہنگامی طور پر کرنی پڑتی ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں ہم کہیں گے اس طرح کریں، اس طرح لمبے پروگرام جو طویل وہ بھی آگ ہوتے ہیں، مگر بھکتی بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ سیریز اور بدماشیاں جاری رہنے دیں تو ساتھ اصلاح کی کوشش کرتے رہے، کیا کریں گے؟ نوجوان بچے بھی جہاں زبردستی ان کو توڑا جا سکتا ہے توڑ بھی دیں، اور کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ یہ شیطانی چیزیں بچوں تک نہ پہنچ سکیں تو یہ برائی نہیں، زہر چھیننے والی بات ہے کہ لوگوں کے منہ سے زہر چھین گئے، یہ ہے ہنگامی۔ مگر اصل بات وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ لوگوں کے ذہن تبدیل کرنے کے لیے تعلیم کو ذریعہ بناؤ، تبلیغ کو بناؤ، اپنے عملی نمونہ سے کرو، لوگوں کے اندر نا دین جو ہے نا راسخ ہو جائے، وہ ہے لمبا کرنا، وہی ہے اصل، اس سے نتیجے پیدا ہوں گے۔ مگر وقتی طور پر یہ بالکل ہی برائیاں گھور کر دیں اور ہم سمجھیں یہ بھائی لے جا رہی ہیں اور سختی سے روک بھی سکیں، تو جیسے اب ہم منشیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ایمان پیدا ہوگا لوگ خود توڑیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پہلے تو کرنا پڑتا ہے، جتنے بس میں ہے اس کا کاروبار بند کرو۔ تو اگر وقتی طور پر وہ کرتے ہیں مگر ساتھ یہ بھی کریں نا کہ صرف جبر پر ہی نہ رہے، لوگوں کے اندر ذہنوں میں جمانے کے لیے کہ ان کی ذہنی تطہیر ہو، جین دل میں ان کے اترے، کوشش وہ کرنی چاہیے۔ اگر صرف یہ سختیاں کرتے رہیں گے کچھ دن بعد کوئی ایسا طبقہ اٹھے گا، تختہ اٹھے گا، ان کو قتل کر دیں گے۔ اصل کرنے کا کام تو ذہنوں کی تبدیلی ہے، مگر وقتی طور پر بھی اگر تبدیلیں کچھ کرنی پڑے جس سے سیلاب کم از کم رک جائے، بند آ جائے، تو اس کو بھی برا نہیں جاننا چاہیے۔ اور حکمران ہماری کیا ڈیوٹیاں ہیں کہ اس سناریو میں ہم اسلام کی کیسے خدمت کریں، کیونکہ
کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، خدمت تو ہم اسلام کی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا لاہ عمل اختیار کریں؟ وی صاحب آپ نے جو سوال کیا نا بہت اہم سوال ہے۔ دراصل مسلمانوں کی ضرورت اس عید کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت دیر سے خود مسلمانوں میں دین کا تصور غلط ہو گیا، صحیح فہم دین جو نا مفقود اور گم ہو گیا۔ جنہیں ہم دین کے عالم کہتے ہیں وہ بھی دین کا وہ تصور نہیں رکھتے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہم نے اس کو ایک صوفی ازم اور یا یہود اور نصارہ کی طرح نا ایک ریلیجین سمجھ لیا کہ یہ کوئی پنتھ ہے، مذہب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مذہب کا لفظی قرآن اور سنت میں نہیں آیا، بالکل اللہ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کہیں نہیں کہا کہ اسلام جو ہے نا یہ مذہب ہے، ہمیشہ دین کا ذکر کیا۔ ہماری بنیادی غلط فہمی جو آج سے نہیں صدیوں پرانی ہے، جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا نا، کہ ہم اس کو مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ کچھ عقیدے ہیں وہ مان لو، کچھ اخلاقیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لو، کچھ رسمیں وہ ادا کر لو، اس کے بعد آپ پوری زندگی میں آزاد ہیں، جیسے چاہے حکومت چلائیں، جیسے چاہے خرید و فروخت کریں، جس طرح چاہے شادی بیاہ کریں، ساری زندگی کے معاملات جو نا پھر آزاد ہے۔ دین و دنیا دو خانے بنا لی۔ حالانکہ آپ سارے اہل علم حضرات نے اس سے بڑی گمراہی دین کے نقطہ نظر سے کوئی نہیں۔ اسلام دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یقین جانیں قرآن آیا ہی مذہب کے مقابلہ میں ایک چیلنج کہ مذہب کو دنیا سے ناپید کرنا ہے، کہ عبادت خانے میں جا کر اللہ کو یاد کرو اور باہر نکلتے آزاد ہو، جیسے چاہے آزاد زندگی گزارو۔ دین اس کا دشمن ہے۔ دین ہے کہ پوری زندگی آپ کو اللہ کے حوالہ کرنی ہوگی، یا شیطان کے بن جائیں یا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے۔ آپ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، استاد ہیں، طالب علم ہیں، عدالت میں آپ جج ہیں، گواہ پیش ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ہے نا پوری زندگی ان ضوابط کے تحت گزارنی ہے جو اللہ رسول نے نازل کی ہے۔ یہ ہے دین۔ اور اگر دو حصے بنا لیے جائیں، سیکولرزم کوئی مذہب کا مخالف نہیں ہوتا، یہی کہتا ہے کہ زندگی آزاد ہے مذہب سے، صرف گرجے میں اور مسجد میں جا کر تم اللہ کو یاد کر لو، باقی معاملات میں دخل نہ دو۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں جب سے ملوکیت آئی اس سے خود ہمارے مسلمانوں نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ بس مسجد میں اللہ اللہ کرنا تو کرو، حکومت کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ یہ آپ نے جو دعا بتائی نا نیک آدمی کی، بالکل ٹھیک ہے کہ حکمران اور علماء یہ دونوں سلاطین اور امراء ایسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ ہر افسر الدین الا الملوک و احبار و صوائم و رہبان۔ دین کا برباد ہوتا جب حاکم بگڑ جاتے، جب علماء درویش بگڑ جاتے ہیں، دونوں قائد ہوتے ہیں امت کے، یہ ذہنی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، دین سکھاتے ہیں علماء اور مشائخ، ادھر وہ اقتدار ان کے قبضہ میں۔ آپ دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ پر ہی غلط آدمی بیٹھ جائیں تو سارے لوگ دعا کرتے رہیں کہ مکہ پہنچے، وہ گنگا کو لے جا رہا، گنگا ہی جائیں گے آپ، نظام تعلیم اس کے قبضہ میں، عدالتیں اس کی، فوج پولیس اس کی، کیا کریں گے آپ؟ اور اب تو میڈیا اور سارے ذرائع بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس لیے جب تک یہ فہم درست نہ ہوگا کہ دین اسلام کو مذہب سمجھ کر آپ اس پر کوئی بات نہ کریں، نہ اس پر سوال کریں، نہ پڑھیں، اس کو دین سمجھ کرنا، پورا جو نظام ہے اس کا سسٹم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ہر بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ آپ قدم قدم پر ٹھٹک کر کھڑے ہوں گے، کبھی وہ مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا، کبھی وہ مشین کے سارے پرزے سیٹ ہو نا مشین میں تو سمجھ آ جاتی کہ یہ پرزہ یہاں کیوں ہے۔ اگر الگ الگ ایک ایک پرزے پر بحث کرتے رہیں پھر کبھی چار شادیاں نہیں سمجھ آئے گی، کبھی جہاد نہیں سمجھ آئے گا، مشین نہیں نہ سامنے، نظام نہیں، الگ الگ پرزے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ تصور جو ہے نا مسلمانوں کا کسی طرح درست ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا نازل کیا وے آف سسٹم ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ کوئی دھرم اور پنتھ نہیں ہے کہ آپ تھوڑی دیر اللہ کے بندے بن جائیں۔ ابھی میرے سامنے ڈاکٹر سرور صاحب کچھ باتیں کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں دو چار باتیں کہہ دوں کیونکہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی۔ ایک تو ہمارے ہاں ذکر الہی کا تصور یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، باقی قرآن بھرا ہوا، رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث بڑھی ہے، آپ سمجھ لیں کہ ذکر کے بغیر دین ایسے ہی ہے جیسے جسم سے جان نکل جائے، اللہ یاد نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا۔ مگر اللہ کی یاد کا مفہوم یہ رہ گیا کہ ہم کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کوئی تسبیح گردانے، کچھ کلمے پڑھیں، اس سے کام ہو گیا خراب۔ جس ذکر پر اتنا زور دیا گیا نا اس کے لیے میں صرف ایک حوالہ دوں گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ آپ نے فرمایا اللہ نے سب سے بڑا فرض جو اپنے بندوں پر عائد کیا ہے وہ اپنا ذکر ہے، اور ساتھ ہی کہا ذکر سے میری مراد
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں، اگرچہ یہ بھی ذکر میں شامل ہے، ذکر لسانی میں آتا، مگر میں نے جو کہا نا کہ سب سے بڑا فرض، امام صاحب فرماتے ہیں میری مراد یہ نہیں، اصل میں جو فرض ہر حال میں آئے 24 گھنٹے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے حلال و حرام کا معاملہ ہے کہ یہ کام کرنا یا نہیں، اس وقت دیکھو کہ اللہ اس بارے میں کیا فرماتا، اگر کہتا کر لو کرو، اگر روکتا ہے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ کا ذکر جو زبان ہلائے بغیر 24 گھنٹے کرنا، جو یہ کرے گا سمجھیں گے اسے اللہ یاد ہے۔ اور اگر وہ حرام کھا رہا ہے، اپنے منصب کے فرائض ادا نہیں کر رہا، ہر بے ایمانی کر رہا اور زبان سے پڑھتا جاتا اللہم صلی علی محمد، تو یہ ذکر کے ساتھ بالکل مذاق و ٹھٹا۔ ذکر یہی ہے کہ دل میں جمع ہوا نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر۔ عورتیں گھڑے لے کر چلی جاتی تھی کنووں پر یا نہروں پر پرانے زمانے میں، ایک کے اوپر 2 گھڑے 3 گھڑے، گاگریں کہتے پانی لے کر آتی۔ اب وہ آپس میں اٹکیلیاں کر دیا ہے، خوش طبی کر دیا ہے، مگر خیال گھڑے میں ہوتا کہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے زبان ہلائنا ہے نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر، جیسے عورت کا خیال ہے کہ گھڑا سنبھال کر، اسی طرح کے کسی معاملے سے میں غلط کام نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کی عدالت میں کیا جواب۔ ایک تو ذکر کے بارے میں یہ بات ہونی، دوسرا یہ حدیث پاک جو سرور صاحب نے بیان فرمائی نا کہ میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اس سے شروع کروں، اس کا بھی غلط مفہوم لے لیا کہ میں اللہ کو ممکن حق سمجھ لوں، اللہ میرے لیے ماں سے زیادہ مہربان ہے مجھے چھوڑ دے، بدماشیاں کرتا، کسی نے سمجھ لیا سخت ہے اس کے ساتھ، بالکل حدیث پاک کی تحریف ہے۔ فرمایا انا عند حسن ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو نیک گمان رکھتا ہے، برے گمان کی بات نہیں کہ برائیاں کرے اور سمجھ لے اللہ معاف کرنے والا، نیک گمان کہ اگر وہ ایک پائی دے رہا سمجھے اللہ تعالیٰ اس کی میں ہزاروں گنا مجھے بدلا دے گا۔ کہ اللہ کہتا ہے جتنا اس نے حسن ظن کیا نا نیک گمان کہ اللہ اتنا انعام دے گا، میں واقعی اتنا، یہ نیکیوں کی بات کہ نیکی کرتے ہوئے ایک رکعت کی نماز پڑھتا سمجھا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جنت کا یہ مقام دے گا، اللہ کہتا میں اس کی توقع سے زیادہ دوں۔ برائیوں کے بارے میں اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں کہ لوگ برائیاں کریں اور سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے ہماری مرضی کے مطابق ڈال دے گا، اللہ نہ ہوا وہ تو مرغے بازے نما ہوا کہ جدھر کو ہوا چلی ادھر کو چل گیا۔ اور اللہ کے بارے میں یہ جو ہے نا کہ وہ ماں سے زیادہ مہربان ہے، 100 یا 70 کہنا بالکل غلط بات ہے، کروڑوں بھی ہوئے ساری جہان کی ماں میں اللہ تعالیٰ محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی، مگر وہاں بھی یہ بات غلط ہے، ماں جذبات کی محکوم ہے، اس کا جو بچے کو تکلیف ہوتی ماں کو تکلیف محسوس، اللہ تو بالکل ان چیزوں سے پاک، کوئی شاید اسے تکلیف نہیں دیتی، اس لیے آگ میں جائیں گے تو جاتے رہے۔ ماں والی بات بھی غلط کہتے ہیں کہ جو کرتے نا ماں کی طرح اللہ چھوڑ دے گا۔ یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سفر میں تھے، ایک عورت کو پتا چلا کہ یہ تو اللہ کے رسول کا قافلہ تھی، مسلمان ہی دیہات میں بچہ لے کر آ گئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس بچے کو اپنے پاس بٹھاتی ہوں، چولہا جلاتی ہوں، ذرا آگ تیز ہوتی نا میں فوراً دور کر رہی، تو کیا اللہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربانی کی تھی؟ ماں بچے بات ٹھیک تھی، ماں کے دلوں میں رحم اللہ نے پیدا کیا، اللہ تو بہت رحم کا۔ حضور نے کافی دیر تک سر جھکایا، روتے رہے۔ اب مسئلہ کلیئر کرنا کہ ماں کی محبت بھی اپنی جگہ، اجل بھی اپنی جگہ، آپ نے فرمایا ماں ٹھیک ہے، ان اللہ لا یعذب من عبادہ الا المارد المتمرد، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں کرنا چاہتا، اس کو کیا فائدہ، مگر سوائے ان کے جو ضد کریں اور سرکشی پڑے رہیں، ان کو اگر سزا نہ دی جائے تو اللہ کا عدل تباہ کرنا۔ مسئلہ حل کر لیا، گرام اپنی جگہ، مگر وہ جب ضد کرتے ہیں میں چھلانگ لگانی برائیاں کرتے الا المارد المتمرد اللہ، جو ضد کر کے چاہتے کہ ہم نہیں اللہ کی مانیں گے، پھر اللہ کیوں نہ ان سے دوسرے رنگ میں بھگتے۔ عزیز انتقام رحیم بھی ہے، غالب پر بدلا لینا۔ یہ درمیان میں کچھ باتیں تو دین کا جو صحیح تصور نا، جتنی احادیث اور باتیں غلط مشہور ہو گئی نا، جس کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے جو جی چاہ کرتے رہو چھوٹ جائیں گے، غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب کرے گا۔ دنیا میں موقع ہے کہ ہم یہاں باز آ جائیں، ٹھیک 100 قتل بھی کیا ہو کوئی بات نہیں، مگر اگر کوئی مارد متمرد اللہ ہوگا پھر اصرار کر کے ڈٹ کر چلا جائے گا دنیا سے گناہ کرتا، کوئی دین اس کے لیے گنجائش نہیں، بالکل رائی گنجائش نہیں، پھر عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا۔ تو ایک تو فہم دین جو ہے نا کہ آپ جتنے سوال کریں مذہب سمجھ کر نہ کریں، یہ جو تعصب اور ہٹ درمی گروہ بن گئے مذہب سے بنے کہ ہر آدمی نے کچھ سمجھ لیا قرآن و حدیث کا مطلب اس پر ایک گروہ بنا لیا،
شجر ہے پھر کارائی، اب بھی آگ لگی، فاٹا میں بھی کچھ ہے نا حکومت کا معاملہ، وہاں دو گروہ بھی ہیں، زیاد مرحوم کے زمانے سے چلے آ رہے، ایک سنی آ گئے افغانستان سے، ایک پہلے کی شیعہ رہ رہے، مرتے رہتے۔ اب بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ تم دونوں رسول اللہ کی امت ہو، قرآن کو مانتے ہو۔ اگر کسی کی سمجھ میں آیا کہ شاید کی مراد یہ ہے تو بسم اللہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ دوسرا ایمانداری سے سمجھتا ہے اس کا مفہوم یہ نہیں، دیانتداری، مگر اس سے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تعصب بن جائے، پارٹیاں بن جائیں، ایک دوسرے کو قتل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی فرماتے ہیں شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ جب یہ چکھو گے نا، جیسے جنت سے آدم نکل گیا تھا اسی طرح نکل گیا، جنت نہیں رہے گی، دنیا جہنم بن جائے گی کہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ سلام کرو دوسرے کو، بسم اللہ، یار تو بھی رسول اللہ کا ماننے والا، اگر تجھے یہ سمجھ آئی مبارک ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، حوصلے بڑے ہیں ان کے، دونوں کو اپنی گود میں لے لیں۔ یہ نہیں برداشت پیدا کرتے تو پھر سیٹی صاحب اسلام کے لیے آپ دعائے خیر ہی کر دیں، پھر اللہ اللہ ہی ہے، پھر کفار نے ہمیں کیا کرنا، ہم خود ہی اپنے ہاتھوں مر رہے ہیں جی۔